نبی سلام علیک یا رسول سلام. آقا علیہ السلام جب مکۃ المکرمہ سے مدینہ پہنچتے ہیں تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ ان ناقتی ہادہ مامورۃ من اللہ، یہ میری اونٹنی ہے، یہ اللہ کے طرف سے مامور ہے، یہ جہاں بیٹھ جائے گی وہیں پر مسجد بنے گی. ارے یہاں پر دیکھو، حضور کی اونٹنی کو پتا ہے، حضور کی اونٹنی کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ مسجد النبی کہاں بنے گی. جب حضور کی اونٹنی کا دیکھنے کا یہ عالم ہے تو رسول اللہ کے دیکھنے کا عالم کیا ہوگا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر آپ کی اونٹنی ایک جگہ بیٹھ جاتی ہے نا. ہادہی ان ناقتی ہادہی مامورۃ من اللہ، میری یہ اونٹنی جہاں بیٹھ جائے گی اللہ کے حکم سے وہیں مسجد النبی تعمیر ہوگی. سبحان اللہ، وہ اونٹنی ایک جگہ بیٹھ جاتی ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ زمین کس کی ہے؟ تو کہا گیا یہ زمین دو یتیم بچوں کی ہے. یہ زمین کس کی ہے؟ دو یتیم بچوں کی زمین ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا انہیں بلاؤ. انہیں بلایا گیا. رسول اعظم نے فرمایا تمہاری اس زمین پر، وہ دو یتیم بچے سے فرماتے ہیں تمہاری اس زمین پر مسجد النبی تعمیر ہوگی، مسجد تعمیر ہوگی. اللہ اکبر. وہ چھوٹا سا نونہال بچہ، دونوں معصوم بچہ معصومانہ لہجے میں جواب دیتا ہے فداک ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، میں خوش نصیب ہوں، ضرور ضرور اجازت ہے آپ کو اس زمین پر آپ مسجد تعمیر کیجئے. سبحان اللہ. ابھی دیکھو کہاں سے آئے ہیں؟ مکہ سے آئے ہیں، مدینہ آئے ہیں. بسنے کو گھر نہیں ہے، رہنے کو گھر نہیں ہے. مہاجر صحابہ ہیں، مہاجر صحابہ کو انصار کے حوالے کر دیا ہے. ان صحابہ کو، ایک ایک صحابہ کو، اے انصار تم اپنے گھروں میں ٹھہرا لو. رسول اللہ کا گھر نہیں بن رہا ہے، رسول اللہ کا حویلی نہیں بن رہا ہے، سب سے پہلے بن رہا ہے تو مسجد النبی کی تعمیر ہو رہی ہے. سبحان اللہ. آقا فرماتے ہیں اس زمین کا ہدیہ لے لو. وہ بچہ ہدیہ لینے سے انکار کر دیتا ہے. آقا فرماتے نہیں نہیں، تم ہدیہ لو اور تمہیں لینا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو عالم الغیب نبی تھے، وہ غیب داں تھے، وہ جانتے تھے اگر اس بچے کی زمین پر ہدیہ دیے بغیر میں نے مسجد پر مسجد تعمیر کر دیا، کل صبح قیامت تک لوگ یتیموں کی زمین کو چھین چھین کر مسجدیں بنائیں گے. اسی لیے رسول اللہ نے ان کو ہدیہ دیا. تو آقا فرماتے ہیں وہ کون ہے جو مسجد النبی کی زمین کی قیمت ادا کرے گا؟ اب میرے دوستو پوائنٹ والی بات آئی ہے، ایمان تازہ ہو جائے گا. وہ کون ہے جو مسجد النبی کی زمین کا خرچ، اس کا پیسہ ادا کرے گا؟ صدیق اعظم کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، اے اللہ کے رسول اس زمین کا پورا خرچہ میں ادا کروں گا. کتنے نصیب والے ہیں سرکار سیدنا صدیق اعظم، جس زمین پر مسجد النبی ہے اس مسجد میں ایک رکعت نماز پڑھنے پر 50,000 رکعت کا ثواب ملتا ہے، اور خانہ کعبہ مسجد الحرام کے اندر ایک رکعت پڑھنے پر 1,00,000 رکعتوں کا ثواب ملتا ہے، اور مسجد النبی میں ایک رکعت پر 50,000 رکعتوں کا ثواب ملتا ہے. ذرا سنو، احساس کرو، ذرا شعور کی نگاہ سے دیکھو. بہت سے لوگ شان صدیق بیان کرتے ہیں، تھوڑی تھوڑی باتیں بتا کر گزر جاتے ہیں، لیکن عوام کو احساس نہیں دلاتے. احساس کرو صدیق اکبر کی کیا شان ہے. وہ زمین جس کی قیمت صدیق اعظم نے ادا کیا، وہ زمین جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد النبی کو تعمیر کیا، وہ سرزمین جس مسجد کے اندر میں غوث نے سجدہ کیا، اغواث نے سجدہ کیا، امام حسین نے سجدہ کیا، امام حضرت علی نے سجدہ کیا، حضرت عثمان نے سجدہ کیا، تمام صحابہ نے سجدہ کیا، عشرہ مبشرہ نے سجدہ کیا.
غوث اعظم نے سجدہ کیا, خواجہ عثمان ہارونی نے سجدہ کیا, اسی زمین پر غریب نواز نے سجدہ ادا کیا, محبوب الہی نے سجدہ ادا کیا, درویش بابا نے سجدہ ادا کیا, شاہ علیم دیوان نے سجدہ ادا کیا, بابا کلندر نے سجدہ ادا کیا. اسی مسجد النبی کے اندر پوری کائنات کے ابدال کتب غوث الاغواث فرد الافراد نے سجدہ کیا. بتاؤ صدیق اعظم صدیق اکبر کی نیکیوں کا کیا حال رہا ہوگا, انہیں کتنا ثواب ملتا ہوگا, ان کے گود میں کتنی نیکیاں جاتی ہوں گی. پھر دیکھو وہی زمین وہی مسجد النبی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, رسول اللہ جزاک اللہ خیرہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مسجد النبی کے بارے میں فرماتے ہیں کیا, ما بین قبری و منبری ما بین قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. میری منبر اور میرے قبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کی کیاری ہے. حاجی لوگوں نے جو حج کیے ہیں وہاں جا کر ریاض الجنہ اس جگہ کی نام ہے جسے جنت کی کیاری کہتے ہیں. گویا کہ رسول نے اس جگہ کو منبر سے اور رسول اللہ کے روضے تک کی جو جگہ ہے اس جگہ کو میرے نبی نے کیا فرمایا, یہ جنت کی کیاری ہے. گویا کہ صدیق اعظم نے صدیق اکبر نے اپنی اس زمین پر جنت کو اتار لیا, جنت کو اتار لیا, سبحان اللہ. اور پھر میرے نبی نے کیا فرمایا, ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, منبر اور روض رسول والی جگہ جنت ہے. گویا کہ صدیق نے اپنی زمین پر جنت کو اتار لیا ہو. اور ایک نکتہ سنو, اسی زمین پر آج یار غار کا مزار بھی ہے, سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اسی زمین پر ہے. گویا کہ صدیق اکبر نے اپنی زمین پر عرش اعظم کو اتار لیا. یہ نیکی بڑی ہے یا پھر اور کوئی نیکی بڑی ہے, یا وہ نیکی بڑی ہے غزوہ تبوک کے موقع پر 3 لاکھ رومن امپائر, اللہ اکبر, رومن ہرقل اعظم 3 لاکھ کا افواج فوج لے کر آتا ہے اور ان کے مد مقابل رسول اللہ کے 30,000 جانثار صحابہ. زید رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدنا اس حضرت ابو بکر صدیق نے چیف کمانڈر بنا کر بھیجا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی دور کے اندر میں میرے آقا علیہ السلام نے اسی زمین کے لیے جب چندہ کیا ہے, اسی جنگ کے لیے چندہ کیا ہے, سبوں نے چندہ دیا ہے. صدیق اکبر نے بھی چندہ دیا, فاروق اعظم نے بھی دیا, صدیق اکبر بھی لے کے آئے, فاروق اعظم بھی لے کر آئے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں, اے عمر کیا لے کے آئے, ما ترکتا فی بیتک, اپنے گھر میں کیا چھوڑا ہے. کہتے ہیں یا رسول اللہ دولتوں کا انبار اکٹھا کیا, آدھا رسول اللہ کے لیے اللہ کے لیے لایا اور آدھا اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا. تھوڑی دیر کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹاٹ کا لباس پہن کر, ببول کے کانٹے کا بٹن لگا کر اور سر پہ گٹھر لا کر حاضر ہوتے ہیں. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ما ترکتا یا ابا بکر شیئا, اے ابو بکر تو نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا, کیا کچھ چھوڑا ہے, کیا کچھ چھوڑا. انہیں فرما دیں اپنے گھر کے لیے کیا کچھ چھوڑا ہے, اور ان سے فرماتے ہیں کیا چھوڑ کے آئے. تو جناب صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ابقیت للہ وللرسول, میں نے اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اس کے رسول کو چھوڑا ہے. اور کہتے ہیں یہ کیا حال بنا کے رکھا ہے, ٹاٹ کا لباس ہے, ببول کے کانٹے کا بٹن ہے. تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جنگ تبوک کے اندر اتنا مال رسد کی ضرورت ہے یا رسول اللہ, میں نے اپنا لباس بھی اتار کے جنگ تبوک میں دے دیا, ہو سکتا ہے کسی شہید صحابی کے کفن میں کام آ جائے. اللہ اکبر. اور اسی حال کے اندر اسی وقت جناب جبرائیل آسمان سے اترتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں, فرماتے ہیں اے جبرائیل یہ کیا حال بنا کے رکھا ہے, نوری بدن پر ٹاٹ کا لباس, کانٹے کا بٹن, یہ تو نے کیا حال بنا کے رکھا ہے. صدیق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے جبرائیل یہ تیرا کیا حال ہے,
नूरी बदन पे टाट का लिबास, बबूल के कांटों का बटन। सुभान अल्लाह। जनाब जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने हुक्म दिया है, मुझे नहीं बल्कि आसमान के तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया है, आज सिद्दीक की सुन्नत को अदा करो, टाट का लिबास पहनो, बबूल के कांटे का बटन लगाओ। सुभान अल्लाह। या फिर सिद्दीक आज़म की ये नेकी बड़ी है। अभी मैं काउंटिंग कराते रहूँगा तो 2:30 बज जाएंगे। बहरे कैफ मैं अपनी बात को यहीं पर मुकम्मल कर